فتح مکہ کے موقع پر ایک بچہ حضور کا ردیف بنا ہوا تھا. حضور کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا اور وہ خوشی سے بار بار اچھلتا تھا، کودتا تھا. حضور اس کو روکتے، وہ پھر کودتا تھا خوشی میں، جبکہ حضور کا سر عجز کی وجہ سے جھکا ہوا تھا. اتنا جھکا تھا کہ امامے کا کور بھی اونٹ کے کوہان سے لگا ہوا تھا. تو سرکار کی عاجزی کا یہ عالم تھا. اور ایک بچہ ہے نو عمر جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ خوشی سے بار بار اچھلتا کودتا تھا. کون تھا وہ بچہ؟ ہم تاریخ ڈھونڈتے ہیں تو تاریخ میں یہ نہیں ملتا. کوئی نواسا نہیں تھا، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا، کسی قریشی سردار کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ جب تاریخ ڈھونڈی تو پتہ لگا جو پیچھے بیٹھنے والا بچہ تھا، جو خوشی میں بار بار اچھلتا کودتا تھا، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے اور آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. ایک یہ غلام ہے جس کو آپ فتح مکہ کے موقع پر اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیے ہوئے، اور ایک دوسرا غلام ہوا ہے جس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ کو کھڑا کر دیا گیا اور کہا بلال اذان. اب میں یہاں اذان کا ہوں تو میرا رخ قبلے کی طرف ہی ہوگا، لیکن اگر میں کھڑا خانہ کعبہ کی چھت پہ ہوں تو پھر قبلہ کدھر ہوگا؟ قبلہ تو ادھر ہی ہے نا، تو پھر قبلہ کدھر ہوگا؟ تو کہتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور حضرت بلال اذان کہہ رہے تھے. جدھر حضور پہنچتے ہیں ادھر ہی بلال اپنا رخ کر لیتے ہیں اذان پڑھتے پڑھتے. وہ کہا نا اقبال نے، حضرت بلال ادھر ہی رک کرتے، جدھر حضور طواف کی حالت میں گھومتے رہتے ادھر ہی بلال گھومتے رہتے ہیں. وہ کہا نا ادا ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری. محمد عربی آئے تو دنیا کو، غلاموں کو ان کی عزت، ان کا مقام عطا کیا گیا، اس لیے کہ طاقتور طبقے کمزور طبقوں پر ظلم کر رہے تھے. لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی، غلاموں کو عزت و وقار کی مسند پر بٹھایا گیا. ورنہ یہی بلال ہیں مکے کی گلیوں میں، مکے کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم، جبر کی چکیوں آپ کے اوپر چلائی جاتی تھی، کس طرح سے آپ کو اس کے اندر پیسا جاتا تھا. لیکن آپ نے آ کر کے عزت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان کہنے کا حکم ملتا ہے. آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں؟ مسام زندگی کو ان کے ذکر سے ہم کیوں نہ معطر کریں؟ اگر آج ہم ایسا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. عزتوں کی دستاریں، وقار کی مسندیں سب تمہارے ہی لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف تم مومن بن کے تو دکھاؤ. آج ہم مومن بن کے تو دکھائیں، اس لیے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ اصل میں ہم مومن ہی نہ بن سکے. ورنہ عزت ہمارا مقدر ہے، تاجداری ہمارا نصیبہ ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کے تو دکھائیں، کم از کم عزتیں ہمیں ہی ملیں گی، وقار کی مسندوں پہ ہمیں بٹھایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے تو دکھائیں. آج ہم کریں کچھ نہ، صرف ایک مسلمان ہونے ہی پر فخر کرتے رہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ مقام ملے، ہم کو وہ تمام عزتیں ملے جو بدر احد کے صحابہ کو نصیب ہوئی تھی. کم از کم ان کے طریقہ کار کو تو اپنائیں، تب ان کے مراتب رفیعہ کے کچھ حصے ہمیں میسر ہوں گے. وہ کہا جاتا ہے نا، انسان زندگی گزارتا ہے یزید جیسی، زندگی یزید جیسی گزارے اور پھر موت امام حسین جیسی طلب کرے. ایسا نہیں ہے. امام عالی مقام جیسی زندگی گزار تو ان کے مراتب رفیعہ کا تجھ کو حصہ بھی میسر ہوگا، فیض و برکات بھی تجھے میسر ہو جائیں.